بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گی۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا۔ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا وہ قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجور کھا لی، اس دن نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ جس کے سر میں درد رہتا ہو وہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ہر نماز کے بعد یا مصورو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر مرتے رہیں۔ چند دنوں میں ہی چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چہرے پر نورانیت اور خوبصورتی آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب تم مرغ کی آواز اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب گھر میں گوشت بناؤ ہڈیوں کو مکمل صاف مت کرو، اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ گھر میں جس جگہ چونٹیاں جمع ہوں لیموں کا رس نچوڑ دو۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پالک، میتھی اور ساگ سے جسم کی تھکاوٹ، سستی اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ہری سبزیاں ڈپریشن میں 50% تک کمی لاتی ہیں۔ کالا زیرہ کچل کر گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں، اس سے گیس کی شکایت دور ہوگی۔ جگر، پتے اور نظام انہضام کے لیے بے فد مفید ہے۔ بلغمی کھانسی سے نجات پائیں، بادام کے مغز کے 7 دانے پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر صبح شام کھائیں، چند دن میں بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ اور دبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ کمر درد کی اب چھٹی ہو جائے گی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نایاب آسان نسخہ ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر
چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر صفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو بچے سوتے وقت پیشاب کرتے ہوں ان کو روزانہ چھوٹا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ بڑا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزوری بھگائیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور مصری کھانا شروع کر دو اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ سوتے میں خراٹے آتے ہوں تو نمکین پانی کے غرارے کریں۔ اکثر لوگوں کو سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں اور جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا بہت عرصہ گزر کرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہو رہی ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ کریں اور جب تک ولادت نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے ان آیات کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ پانی چوس کر پیو، یہ زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ حالت حیض میں ٹھنڈے پانی کا استعمال جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ پیٹ درد، ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد اور ہڈیوں کی تکلیف کی شکایت بہت بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں، دوسرے لوگوں سے حسد کرنا، دوسروں سے ضد اور انا رکھنا، اپنے ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا، دنیا اور پیسوں کی لالچ دل میں ہر وقت رکھنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا۔ چائے بناتے وقت موٹی عورت اس میں ادرک کا ٹکڑا اور دار چینی ڈال لیا کرے۔ ہلکی آنچ پر پکائے، جب پانی تھوڑا رہ جائے پھر اس کو چھان کر استعمال کر لیا کرے۔ پیٹ اندر جانے لگے گا اور پوری زندگی وزن کم رہے گا۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپڑے کا تیل استعمال کریں۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر 2 یا 3 بوند لیموں کے رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ انار کے چھلکے کا ٹکڑا چباؤ، الرجی دور ہوتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویسلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً قبض، بدہضمی، خواب اور دوائیاں۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیں تو وہ جلد گل جائیں گے۔ ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جلد کے ان حصوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتا ہے جہاں جہاں سیاہ رنگ کے نشانات نمایاں ہوں گے۔ جھریاں اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے دھنیے کے پٹھوں کا پیسٹ بنا لو اور اس میں ایلوویرا جیل کو بھی مکس کر لو۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں، بعد میں صاف اور ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان کو کھینچیں یا اس میں انگلی ڈال کر پھیریں۔ 3 پھل آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا بناتے ہیں، انار، مالٹا اور سیب، جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں،
خواب میں پیاس پر پانی نہ ملنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں کالا لباس نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں پشت پر بوجھ اٹھانا مصیبت کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی نظر آئے تو وفادار عورت ملے۔ نان سٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیں موٹاپا بیماری ہے، اس کو صحت مندی سمجھنا چھوڑ دو۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہیں وہ دھنیا کے پتے سر پر رگڑا کریں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے کا ٹکڑا چباؤ، پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے وہ نہار منہ دار چینی استعمال کر لیا کرے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیاز فرائی کرنے سے پہلے دودھ میں ڈبو لو، پیاز خستہ ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 بار استعمال کریں اور چند ہفتوں میں آپ خود کمال دیکھیں گے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر جوان رہتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خارش سے نجات کے لیے ناریل کے عرق میں 2 لیموں کا رس ملا کر اسے جوش دیجیے۔ اس گاڑھے امیزے کو خارش کے دانوں پر لگائیے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔